اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عباس حسینی سننے والوں کو سلام عرض کرتا ہے۔ کتاب اپنا گربان کے حوالے سے ویڈیوز چل رہی ہیں اور ابھی متع کا ٹاپک چل رہا ہے، لیکن بیچ میں ایک چھوٹی سی بات آ گئی تو میں نے کہا وہ بھی اپنے سامعین تک پہنچا دوں۔ وہ ہے تو زکوٰۃ کے حوالے سے، جبکہ زکوٰۃ کا ٹاپک پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں، تو یہ بیچ میں بعض اوقات کوئی چیزیں آ جاتی ہیں تو وہ عوام الناس تک پہنچانا ضروری ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک شیعہ مولانا تھے، تو ان سے سوال ہوا، نام بتا دیتا ہوں، وہ تقی میدوی، تو ان کے دوسرے بھائی ہیں جہاں تک مجھے خیال پڑ رہا ہے وہ کمیل میدوی۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ جی وہ آپ زکوٰۃ نہیں دیتے؟ تو موصوف نے کہا نہیں جی ہم زکوٰۃ دیتے ہیں جی، تو وہ نبی پاک نے 9 چیزوں پہ زکوٰۃ دی ہے، تو یہ تھوڑا سا میں عوام الناس کو کلیئر کر دوں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ کوئی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ یہ جن چیزوں پہ زکوٰۃ دیتے ہیں میں دوبارہ آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں، کیونکہ اصل میں منافقت کرتے ہیں، اور منافقت کے اصل میں پاؤں نہیں ہوتے، وہ کہیں ٹک نہیں پاتی، پھر چونکہ خفت ہوتی ہے، ان کو ذلت ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے، تو پھر یہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں ہم دیتے ہیں جی، دیتے ہیں جی، جھوٹ بولتے ہیں۔ البتہ خم سے یہ حرام مال پہ بھی دیتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں جی حضور نے کیا تھا، زکوٰۃ دی تھی کن 9 چیزوں پہ، میں چند ایک آپ کو، سونا چاندی پہ جو سکوں میں ہو، نہ سکوں میں ہو نہ یہ زکوٰۃ دے۔ میں نے جیسے ایک ایگزامپل دی تھی کہ ایک بندہ بادشاہ ایک ملک کا، اس کا جہاز سونے کا اور اس کی گاڑی سونے کی، آپ ان کے آگے قرآن رکھیں، انہیں ہاتھ رکھ کے کہیں آپ کی فقہ میں اس پہ زکوٰۃ ہے؟ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، چونکہ سونا وہ سکوں میں نہیں ہے۔ ان کی یہ دیکھیں صحیح۔ اچھا میں پھر اگلی بات میں، گندم پہ ہے جی، جو پہ ہے جی، بھیڑ بکریوں پہ ہے جی، اونٹوں پہ ہے جی، اور جی میرا حال کشمش پہ ہے جی، کھجوروں پہ ہے جی۔ اب مجھے یہ بتائیں اکانومی کا یہ کتنا حصہ بنتا ہے جی؟ یہ 5% بھی نہیں بنتا، پوری ورلڈ کی اکانومی لگائے نا، یہ چیزیں 5% بھی نہیں۔ حضور نے ان پہ دیے، یار حضور کا دور اپنا دور تھا، اس دور میں بات یہ ہے، اللہ کریم فرما رہا ہے جو میں نے تم کو رزق دیا ہے اس میں اللہ کی راہ پہ انفاق کرو۔ انفاق کرو کا مطلب ہے زکوٰۃ دو، خیرات کرو، سارا یہ واجبات بھی ہیں مستحبات بھی ہیں۔ جیسے اللہ کہے میری عبادت کریں، تو آپ کہیں اچھا جی میں فرض نہیں پڑھوں گا، میں صرف سنتیں پڑھوں گا، تو آپ تو گناہ گار ہیں۔ اگر آپ فرض ادا نہیں کرتے تو آپ سنتیں سارا دن پڑھتے رہیں، ساری رات پڑھتے رہیں، آپ تو گناہ گار ہیں بجائے ثواب کے۔ تو فرض پہلے ادا کرنا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ دیتے ہی کوئی نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ نہ سکوں میں سونا چاندی ہو نہ یہ زکوٰۃ دیں۔ باقی گندم ہے تو جی چھولے ہیں، تو جی کشمش ہے جی، بھیڑ بکری کتنی ہیں جی دنیا میں، وہ دنیا اربوں میں چلی گئی ہے، کتنی دنیا غریب ہے، کتنے غیر سادات غریب ہے، ان کے لیے یہی شیئر بچ گئے 5% پہ، وہ بھی آگے 5% کل اکانومی ہے، ان میں جتنی سیونگ ہوگی وہ میرا خیال ہے 1% بھی نہیں ہوگی، ½ % ہوگی، اور اس پہ پھر جا کے 2.5% ہوگا، تو وہ کتنا بنے گا یار؟ وہ تو انتہائی نومینل بنے گا۔ مین جو سورس ہے، دیکھیں میرا ان سے یہ کویشچن ہے کہ کیا حضور کے دور میں جو میڈیم آف ایکسچینج تھا، جو بھی تھا، اس پہ زکوٰۃ تھی یا نہیں؟ فرض کریں ایک ذمہ دار کی تو 40 من گندم ہوگی، یہ ذہن میں رکھیے کہ جتنی مرتبہ 40 من گندم ہو، اگر سال میں 10 مرتبہ کسی بندے کی 40 من گندم ہوتی ہے، 10 مرتبہ اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ زکوٰۃ ہے نصاب پہ، جتنا نصاب، جب آپ نصاب کا کمپلیٹ ہو جائے گا اس پہ زکوٰۃ لگ جائے گی۔ مثلاً آپ کا 40 من، اب تو اتنی پروڈکشن ہوتی ہے گندم کی کہ ایک ایکڑ 40 من کیا 100 من دے رہا ہے، تو اس پہ زکوٰۃ فرض کریں آپ کے 10 ایکڑ ہیں، تو آپ کی 10 مرتبہ 40 من ہو گئی، تو 10 مرتبہ آپ پہ زکوٰۃ ہے۔ ہر ایک 40 من پہ 60 من ہے تو آپ کو 1.5 من دینا پڑے گا۔ تو اس طرح زکوٰۃ ہے، یہ تھوڑی ہے کہ آپ مذاق بنا رہے ہیں کہ زکوٰۃ۔ اب تو حضور کے دور میں جو لوگ تاجر تھے، تجارت کرتے تھے یا سروسز دیتے تھے، کیا اس وقت ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی تھی؟ تو ڈیفینیٹ حضور نے فرمایا 7.5 تولے سونا، سونا کا مطلب اس وقت کیونکہ کرنسی سونے میں تھی، یعنی کہ اس کی نومینل ویلیو اور فیس ویلیو یا ریئل ویلیو ایک ہی تھی۔
اب تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو گیا کہ نومینل ویلیو اس کی یا فیس ویلیو بہت کم ہے، لیکن اس کی ایک ٹریٹ میں جو اس کے ایکسیپٹنس ہے وہ زیادہ ہے. مطلب کرنسی نوٹ ہیں، ڈالر ہیں، یورو ہیں، تو ان کی نومینل ویلیو ریئل ویلیو تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی کہ کاغذ کا پرزہ ہے، لیکن اس کی نومینل ویلیو یا فیس ویلیو یا اس کی ایکسیپٹیبلٹی اتنی زیادہ ہے کہ وہ سونے سے بھی زیادہ عام ہے. آپ بازار میں جائیں، سونا لے جائیں، انہیں کہیں جی سونا رکھ لیں، مجھے چیزیں دے دیں، وہ نہیں دے گا، لیکن آپ روپیہ لے کے جائیں تو وہ دے دے گا. تو یہ بیس کرتا ہے کہ سونا. اچھا آنے والے حالات میں تو شاید یہ کرنسی نوٹ بھی نہ رہے تو زکوٰۃ ختم ہوگی. اچھا اگلی بات ہے وہ جو حضور نے ان پہ دی تھی تو اس لیے تو حضور نے تو خمس بھی نہیں روپوں میں دیا. حضور نے کوئی خمس روپوں میں دیا؟ حضور نے تو بی بی پاک کو خمس دیا تھا خیبر میں، وہ زمین کے شکل میں، اور وہ مال غنیمت تھا. تو آپ غنیمت پہ دیں خمس، آپ تو کہتے ہیں بچت پہ بھی ہے تو جو حرام پہ بھی دے دیں تو حلال ہو جاتے. یہ کدھر سے آپ نے لے لیے؟ کیوں جھوٹ بولتے ہیں اور کیوں منافقت کرتے ہیں؟ کیوں اللہ کے بھی چور ہیں، اللہ کے دین کو بھی اس کو کا مذاق اڑا رہے ہیں، اپنا مذاق اڑا رہے ہیں جو اللہ کے ساتھ مکر کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں ایسا مکر کروں گا کہ انہیں سمجھ آ جائے گی. اس کی تدبیریں پھر آپ کی سمجھ سے بھی بالا ہیں. تو آپ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ امام میں سفید چٹے کالے پہن کے ممبروں پہ بیٹھ پہ اور لوگوں کو چکر دیتے ہیں. وہ آگے بھی بیچارے سنی اہل سنت ہوتے، انہیں تو نہیں پتا نہیں ان کے فراڈ بازی کا. میں خاندانی شیعہ ہوں، مجھے پتا ہے، میں ان کو سمجھتا ہوں یہ اندر سے کتنے گھٹیا، یہ زکوٰۃ دیتے ہی کوئی نہیں. یہ جھوٹ بولتے ہیں. میں بھی ادھر ہی ہوں، میری 65 کے قریب عمر ہے. کسی شیعہ سے پوچھ لیں کوئی آپ نے کبھی زکوٰۃ دی؟ زکوٰۃ کا نام ہی کوئی نہیں لیتے. یہ صرف اہل سنت کے درمیان لیتے ہیں تاکہ ہماری ذلت نہ ہو. اچھا ایک اور بات میں چھوٹی سی کر کے ویڈیو ختم کرتا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ زکوٰۃ تو یہ کہتے ہیں روپے پہ نہیں ہے، ڈالروں پہ نہیں ہے، یورو پہ نہیں ہے، پلازوں پہ نہیں ہے، گاڑیوں پہ نہیں ہے، لینڈ کروزروں پہ نہیں ہے، سونے پہ نہیں ہے، چاندی پہ نہیں ہے. تو نہیں ہے جی، چلے جی آپ کی مان لی. فطرانہ جو ہے یہ ہے اللہ کریم کا حکم ہے، یہ آپ نے دینا اس کموڈیٹی پہ جو آپ کھاتے ہیں. مثلا عمومی طور پہ ہمارے یہاں گندم کھائی جاتی ہے یا آٹا، اس کے 3 کلو کے مطابق ہر بندے کا وہ کموڈیٹی دینی ہے. ذرا غور سے بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. وہ کموڈیٹی دینی ہے جو آپ کھاتے ہیں. اگر مولوی صاحب مسجد میں کھڑے ہو کے یا مدرسے میں شیعہ مولوی صاحب کہیں کہ جی 3 کلو آٹا لے آؤ، تو ڈیفینیٹ وہاں ڈھیر لگ جائے گا آٹے کا. تو مولوی صاحب کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی. اس کو قدر لے کے جائیں گے مولوی صاحب، یا تو مارکیٹ میں بیچیں گے تو وہ پتہ نہیں کیسے بکے گا کتنا میں، تو وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ پیسوں میں دے دیں. وہ یار آپ تو کہتے ہیں یہ رسیدیں ہیں، ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں. حضور نے دیا تھا اس میں روپوں میں فطرانہ؟ مجھے ایک روایت بتا دیں کہ حضور نے روپے پیسوں میں فطرانہ دیا تھا. اس وقت روپے پیسے پیسہ بن جاتا جی، یہ سبسٹیچیوٹ کر جائے گا، کیونکہ آپ کو تکلیف ہے نا. آٹا لیں گے تو آپ کدھر جا کے بیچیں گے؟ اس وقت روپے کو آپ نہیں جی نہیں یہ سبسٹیچیوٹ کر جائے گا، لیکن زکوٰۃ کے وقت سبسٹیچیوٹ نہیں کرے گا. کیسی آپ کی جہالت بھی ہے، منافقت بھی ہے. جھوٹ بولتے ہیں اور دین کے ساتھ، دین مبین اسلام کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، اور آپ کا بنے گا کیا؟ اور آپ امام میں پہن کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ بیچارے اہل سنت کو چونکہ پتہ نہیں ہوتا. اور میں اس مولوی کی بات سن کے میں حیران ہوا کہ میں نے کہ کتنی منافقت کر رہا ہے یہ، اور اپنے آپ کو جی ہم بھی زکوٰۃ دیتے ہیں. جھوٹ بول رہا تھا. کدھر دیتے ہیں آپ زکوٰۃ؟ اکانومی کا 5% بھی نہیں، جس پہ اربوں میں دنیا چلی گئی، غربت کتنی بڑھ گئی ہے. اور آپ اور قرآن پاک میں کتنی مرتبہ، اور خمس 1 مرتبہ ہے. میں یہ نہیں کہتا، ٹھیک ہے، میں تو کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے بچت پہ. بچت کس سے ہوتی ہے؟ تھوڑی سی آپ تھوڑا سا اس بات کو غور کریں. بچت ہوتی ہے رزق سے. زکوٰۃ اللہ کریم نے فرمایا کہ جو میں نے تمہیں رزق دیا اس سے انفاق کرو. رزق ڈیفینیٹ براڈر فارم، اس میں سے ایک بچت ہوتی ہے رزق. جب آپ رزق، جو چیز آپ کو رزق کی فارم میں مل رہی ہے اسے تو آپ رزق سمجھ ہی نہیں رہے. اسے تو آپ کہتے ہیں کاغذ کے پرزے، یہ رسیدیں ہیں. تو پھر اس میں سے بچت والا جو پورشن ہے، فرض کریں ایک بندے کی 100 روپے آمدن ہے، اس کی 20 روپے بچت ہے یا 10 روپے بچت ہے. 10 پہ آپ کہتے ہیں خمس دو، اور 90 کو آپ کہتے ہیں یہ رسیدیں ہیں، اس پہ زکوٰۃ دو ہی نا. اور بھائی جو رزق ہے اسی میں سے بچت ہے نا. بچت پہ تو آپ کہتے ہیں کہ جی خمس دو.
بھائی وہی چیز بچت ہے نا جس کو آپ رسیدیں کہہ رہے ہیں، تو اس پہ خمس کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے 2 حصے بن گئے، ایک اس نے کھا لیا، ایک بچت ہوگی۔ اللہ کہتا ہے میری راہ میں انفاق کرو جو رزق میں نے دیا، تو یہ سارا رزق ہے۔ آپ کہتے ہیں اچھا جو بچت ہوئی وہ تو روپے پیسے پہ سب پہ زکات خمس تو، لیکن جو رزق ہے جو اصل سورس ہے اس پہ آپ کہتے ہیں جی زکات ہے ہی کوئی نہیں۔ کیسی یار آپ کی منافقت ہے، اور آپ کو شرم حیا ہی کوئی نہیں، اور بندہ سوچ کے حیران ہوتا ہے کہ یار یہ کیا مریں گے تو اللہ کو منہ دکھائیں گے، اور امام زمانہ آئیں گے تو ان کو کیا منہ دکھائیں گے کہ یہ اتنے فراڈی ہیں اور چور ہیں، اور اللہ کے احکامات کو جو ہر تیسرے صفحے پہ زکوٰۃ 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 کا ذکر ہے، نماز کے ساتھ زکوٰۃ ہے، اور یہ دیتے ہی نہیں ہے، اور خمس ایک مرتبہ، اور وہ کہتے حرام پہ بھی، پھر کیوں روپیہ بن جائے؟ حضور نے روپے پہ خمس دیا تھا؟ حضور نے تو نہیں دیا۔ کسی امام نے دیا؟ نہیں دیا۔ تو پھر وہ، اور پھر رزق پورا ہوتا ہے، اس میں سے ایک حصہ بچت ہوتا ہے، وہ اس پہ تو دیں جی، وہ تو مال بن گیا جو بچت والا حصہ ہے، اور پورا رزق ہے وہ مال ہی نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ دے ہوئی نا۔ کیسے یار آپ فراڈ بازی لگاتے ہیں، ایسے سمجھتے ہیں وہ اہل سنت کے چونکہ ان کی کرتوتوں کا پتہ نہیں ہوتا اتنا بیچاروں کو، وہ سمجھتے کوئی زکوٰۃ نہیں دیتے کبھی بھی۔ میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، ان کے مساجد اور امام بار کے زکوٰۃ کا نام ہی نہیں لیتا۔ آپ خود تجربہ کر لیں، کوئی شیعہ زکوٰۃ دیتا ہی کوئی نہیں، کوئی دیتا ہی کوئی نہیں۔ یہ خمس البتہ بڑا زور ہوتا ہے مولوی، چونکہ وہ مولوی نے خود کھانا ہوتا ہے، اور وہ حرام پہ بھی دے دیں تو وہ جائز ہو جاتا ہے، پھر یہ مال مخلوط ہو جائے تو جی وہ میں پہلے ویڈیوز ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ تو بہرحال تو میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ فطرانہ پہ روپے میں کیوں لیتے، جبکہ وہ تو روپے پہ ہے ہی نہیں، اس کی تو بیس ہی یہ نہیں، اس کی تو بیس ہے آپ کے کموڈیٹی جو آپ کھا رہے ہیں، کھانا جس کا کھا رہے ہیں اس پہ لینی چاہیے۔ آپ روپوں میں کیوں لے لیتے؟ وہ جو روپوں پہ ہے ہی نہیں وہ روپوں میں لے کے آپ ایکسپٹ کر کے کہتے ہیں یہ ادا ہو گیا، اور جو آپ کے رزق پہ ہے، مال پہ ہے، اس پہ وہ آپ دیتے ہی نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی چونکہ یہ رسیدیں ہیں۔ کیسے یار آپ کی منافقانہ اور دوغلی پالیسی ہے، اور آپ دین مبین نے اسلام کے ساتھ مذاق اور کھلواڑ کر رہے ہیں۔ آپ اللہ کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر رہے، آپ اپنے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ وہ ہونی ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بہرحال یہ میں چونکہ یہ بات آئی تھی تو میں نے کہا میں عوام الناس تک پہنچا دوں۔ اسی کے ساتھ حسینی کو اجازت دی، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔